السلام علیکم۔ روزہ کی فرضیت اور اس کے روحانی و اخلاقی پہلو کو قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیات 180 سے خوب وضاحت ملتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 180، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقوی پرہیزگاری پیدا ہو۔ قرآنی پیغام 1۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت اور اس کا مقصد بیان ہوا کہ اس کے اصل ثمرات تقوی ہے، یعنی نفس پر قابو، گناہوں سے بچاؤ اور روح کی پاکیزگی۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ صرف جسمانی مشقت یا بھوک پیاس کا نام نہیں، اصل مقصد انسان کے اندر اللہ کا خوف، تحمل اور ضبط نفس پیدا کرنا ہے۔ احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من صام رمضان ایماناً واحتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسلام کی اہم ترین عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متقی بننے کا ذریعہ قرار دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت 183 میں اس عبادت کی فرضیت اور مقصد بیان ہوا، یعنی نفس کی اصلاح اور دل کی صفائی۔ روزہ رکھتے وقت انسان نہ صرف کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے خود کو روکتا ہے بلکہ ہر قسم کے اخلاقی اور معاشرتی برے کاموں سے بھی دور رہتا ہے۔ یہی اصل روح ہے جو انسان کو اللہ کی قربت عطا کرتی ہے۔ رمضان المبارک کی برکت یہ ہے کہ اس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور روزہ دار کو اللہ خود اپنی طرف سے انعامات سے نوازتا ہے۔ روزہ انسان کو صبر، بردباری اور دوسروں کے لیے ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ روزہ انسان کے گناہوں کی معافی اور جنت کے دروازوں کے کھلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہٰذا روزہ کو صرف جسمانی یا روایتی عبادت نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنی روح، اخلاق اور معاشرت کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں تاکہ اللہ کی رضا، برکت اور قربت حاصل ہو سکے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ عبادت جسم اور روح دونوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ انسان اپنے نفس پر قابو پانا سیکھتا رہے اور تقوی پیدا کرتا ہے۔ روزے سے نہ صرف اخروی اجر بلکہ اخلاقی اصلاح بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ فحش بات کرے نہ جاہلوں جیسا کام کرے۔ بخاری و مسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عادتاً بھوک اور پیاس برداشت کر کے بندہ صبر کی دولت پاتا ہے اور ضرورت مندوں کے حال کو سمجھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کی جزا اللہ خود دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے افطار کے وقت اور اپنے رب کی ملاقات کے وقت دو خوشیاں ہیں، اور روزہ دار کے من کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس میں ریا یا دکھاوا نہیں، اور اس کی اصل جزا بے حساب ہے، جتنا اللہ چاہے عطا فرماتا ہے۔ روزہ عورت و مرد، مالدار و غریب سب کے لیے برابر ہے۔ اس سے مساوات اور عجز کا سبق ملتا ہے اور معاشرتی فرق ختم ہوتے ہیں۔ روزے جسمانی صحت کے بھی ضامن ہیں۔ اس عمل سے جسم ٹاکسن سے پاک ہوتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال ہے اور قیامت کے دن شفاعت کا سبب بنتا ہے۔ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ If you liked the video, please like and comment and be sure to answer the salam in the comments.